دو سفر المظفر اور آج کا سبق 5 منٹ کے مدرسے میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہم آپ کے ساتھ اللہ تعالی ہماری اس علم و ذکر کے حلقے کو قبول فرمائے، دارین کی قبولیت عطا فرمائے، دیر دور کے لیے قبول فرمائے، زندگی کی آخری سانس اور دنیا کے آخری کونے تک ہم سے دین کا بہترین قبولیت والا کام اللہ رب العزت لے۔ تمام بہنوں کی دل سے شکر گزار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد کہ آپ تمام بہنیں دعوت و تبلیغ کا کام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے بھی کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نافع بنا کر بھیجا ہے۔ یہ امت بھیجی ہی اس کام کے لیے گئی ہے کہ نیکیوں پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دے، اور برے کاموں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور آج کی دعا پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی دعا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں برے اخلاق، اعمال، نفسانی خواہشات اور امراض سے۔ اور آج کی حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے تئیں بڑا جانتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے جیسے وہ خدا کے سامنے جائے گا تو اس کو غضبناک پائے گا۔ یعنی اکڑ کر چلنا اور اپنے آپ میں خود اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، عقل کل سمجھنا۔ تو جب ہم ایسا بندہ، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں، جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو غضبناک پائیں گے کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ نہ تو اکڑ کے چلنے سے زمین کو پھاڑ سکتا، نہ آسمان تک پہنچ سکتا، تو پھر یہ اکڑ کیسی؟ پہلے کھڑی تھی، پھر پڑی تھی، پھر کھڑی تھی، پہلے پڑی تھی، پھر کھڑی تھی، پھر پڑی تھی۔ تو انسان کا وجود پڑی ہوئی مٹی سے بنا، تھوڑی دیر کو اللہ رب العزت نے اسے کھڑا کر دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی بھر کھڑا ہی رہے گا، وہ پھر مٹی میں مل جائے گا، مٹی کا وجود پھر مٹی میں مل جائے گا۔ اور آج کا ادب یہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو دعا پڑھیں کہ اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کر دیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کر دیے اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر لیا۔ میں ہر کام کی بھلائی اور برائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتی ہوں۔ یہ مختصر سی دعا ضرور ہے مگر بہت مفید ہے۔ ہمیشہ گھر سے نکلتے وقت اس دعا کی عادت بنانی چاہیے، دعائیں پڑھ کے نکلنا چاہیے، آیت الکرسی کا حصار کر کے نکلنا چاہیے، معوذتین پڑھ کے نکلنا چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دعا صرف گھر سے نکلنے کی نہیں ہے، بلکہ آپ جہاں کہیں بھی اور وہاں سے جہاں کہیں بھی نکلیں اور وہاں سے جہاں کہیں بھی نکلیں، ہر جگہ سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ اگر جہاں سے بھی کہیں جا رہے ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ نیکی کے فائدے ہیں اور دنیا میں ہی ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزرتی ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس میں تردد ہو، سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ کیا کرنا بہتر ہوگا، اسی کی جانب اللہ رب العزت رائے قائم کروا دیتے ہیں جس میں سراسر نفع اور خیر ہوتی ہے، نقصان کا احتمال بالکل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے نقصان کا احتمال نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کی اطاعت میں زندگی کو گزارتے ہیں تو اللہ رب العزت جس معاملے میں بھی ہم تردد کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کی جانب ہمارے دل کا رخ خیر کی جانب اور نفع کی جانب موڑ دیتے ہیں۔ اور آج کی تعلیم یہ ہے کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے فخر کرنا، یعنی اپنی بڑائی جتانا، جیسے میں ہی سب کچھ ہوں۔ میں کا جملہ جو ہے نا، یہ تو تکبر والا جملہ ہے، میں تو مار دیتی ہے، میں ہوں، میں نے کیا، میں کرتی ہوں، یہ شرک خفی والا جملہ بھی ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، مجھ سے میرے رب نے کروایا، جملوں کو موڑ دیجئے۔ میں بہت اچھا کھانا پکاتی ہوں، نہیں، میرے اللہ نے مجھ سے اچھا پکوا لیا۔ میں بہت اچھی سلائی کرتی ہوں، نہیں، میرے اللہ نے مجھ سے اچھی سلائی کروا لی۔ میں بہت اچھا گھر ڈیکوریٹ کرتی ہوں، نہیں، میرے اللہ نے مجھ سے گھر ڈیکوریٹ کروا لیا۔ میرے بچے بہت سمجھدار ہیں، نہیں، میرے اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اپنے بچوں کی تربیت اللہ نے مجھ سے کروا لی۔ تو یہ جملے اللہ کی طرف نسبت دے دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، سب کچھ اللہ ہے، یعنی میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا اور سب کچھ اللہ سے۔ اور گناہ اگر کرتے ہیں تو اس کے نقصانات تو دنیا میں ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اور ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، مخلوق میں بھی عزت نہیں رہتی، چاہے لوگ کسی خوف اور لالچ کی وجہ سے تعظیم کر لیں لیکن دل میں ان کی عزت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے نا۔ ایک کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، عرش پر جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے زمین پہ محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور چونکہ جبرائیل علیہ السلام امین ہے، جبرائیل امین ہے، وہ تمام فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور جبرائیل علیہ السلام زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تو اے فرشتہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے جو ہیں وہ تمام مخلوق کے دلوں کے اندر اس کی محبت کا القاء کرتے ہیں کہ یہ شخص
اس سے اللہ رب العزت جبرائیل امین عرش پر اور فرشتے محبت کرتے ہیں، تو اے بندو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اللہ والوں کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوتا اور ان سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ دین کی نسبت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ عرش پہ ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جب اللہ کسی سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کسی کے ساتھ برا معاملہ چاہتے ہیں، تو پھر کیوں؟ اعمال کی وجہ سے۔ تو یہی بات ہو جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آج کی معلومات کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آگ کا جوڑا ابلیس لعین کو پہنایا جائے گا۔ اور آج کا سبق یہ ہے کہ میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری شہزادے، میری شہزادیوں، والدین آپ کے سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے احسانات کے بعد جس احسان کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک میں، وہ والدین کا احسان ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک عام حالات میں ایسا عمل ہے کہ محنت مشقت زیادہ نہیں ہوتی۔ ہر انسان جو فطری طور پر اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اس لیے ان کی خدمت، ان کے حسن سلوک پر دل خود بخود آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف والدین کو اپنی اولاد پر جو شفقت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد سے کوئی کام لینا پسند نہیں کرتے جو ان کے لیے مشکل ہو۔ اب دیکھیں جوان بچے ہو جاتے ہیں، مائیں کیسے ان کے آگے پیچھے بچھی جا رہی ہوتی ہیں، اور چھوٹی سی معمولی سی خدمت پر بھی ماں باپ بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ تو پیر فقیروں کے پاس جانے سے بہتر ہے والدین سے دعائیں لے لیں، ان کی دعائیں اللہ بہت جلدی آپ کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ جن کے والدین حیات نہیں ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے، اور صدقہ جاریہ کے لیے بھوکے کو کھانا کھلائیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہیں کھانا کھلائیں تو بڑا ثواب ہوگا، تو ان کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ روزانہ کھانا کھلائیں تو فی بچہ 100 روپے کا پڑتا ہے۔ اگر آپ حصہ ڈالنے چاہتی ہیں یا ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور ڈالیں۔ 2200 روپے مہینہ پڑے گا، کیونکہ 22 دن کھانا کھلانا ہے، باقی دن تو چھٹی ہے، اور سال کا جو ہے وہ تقریباً 26,000 روپے پڑتا ہے ایک سال کا۔ تو جو حصہ لینا چاہے وہ ضرور لیں، نمبر ڈائل کر لیں 0333130829 تو اپنے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور ماں باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے ماں کا حق باپ کے مقابلے میں، کیونکہ ماں جو ہے وہ پرورش کے سے پہلے ہی، پیدا ہونے سے پہلے ہی بڑی تکالیف اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا اتنی تکالیف۔ اور پھر 2 سال تک جب بچہ مدر فیڈ پر ہوتا ہے تو وہ ایک معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تو والدین کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، ماں کا خاص طور پہ بہت خیال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بنو سلمہ کا ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آ کے پوچھا، یا رسول اللہ میرے والدین کی موت کے بعد کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، اور ان کے بعد ان کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، جن رشتوں کا تعلق ان سے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ تو دیکھیں کتنا فائدہ، کتنا اجر ہے۔ تو جب ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کرنے سے بہترین اجر ہے، تو خود والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کیا کیا کچھ ہمیں نہ ملے گا۔ تو اپنے والدین کا خیال کریں، جن کے زندہ ہیں وہ اپنے والدین کا بہت بہت خیال کریں، کیونکہ بیٹا یہ بہت قیمتی خزانہ ہے۔ اور زندگی ہم لوگ جو بوڑھے ہو رہے ہیں، ہمارا نہیں پتہ ہم چراغ شام ہیں کب بجھ جائیں نہیں پتہ۔ جو لینا چاہتے ہو ہم سے دعائیں، آخرت کی، دنیا کی خیر و برکت حاصل کرنا چاہتے تو اپنے والدین کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنو۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا؟